آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے غافل ہیں، اپنے بچوں سے غافل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا اونچا مقام کہ اللہ کے نبی بھی اور پوری اسلامی ریاست کے سربراہ بھی اور پھر پوری دنیا کے اندر کام شروع ہو چکا، لیکن اپنے بچوں سے غافل نہیں تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ حالانکہ شادی ہو چکی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت عبادت گزار خواتین میں سے تھیں، صحابیات میں سے تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی صحابی بیٹی ان کی، لیکن چونکہ باپ تھے، چونکہ والد تھے، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گھر میں جا کر شادی کے بعد بھی ان کو جا کر اٹھایا کر، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سستی ہو گئی ہو، حالانکہ وہ تو تہجد گزار تھے، راتوں راتوں وہ جاگنے والے تھے، لیکن بحیثیت باپ کی اپنی ذمہ داری پوری کرتے۔ سفر سے تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر پہنچتے، فوراً ان کی محبت اولاد۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو ان کے گھر کے اوپر کوئی پردہ پڑا ہوا تھا جس کے اوپر ہلکی سی کوئی تصویر تھی، آپ کا چہرہ انور دیکھتے ہی بالکل بدل گیا، یعنی محبت ایک طرف اور شریعت کا حکم دوسری طرف۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئے کہ میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، ان سے معافی مانگی، کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ تصویر کیوں ہے پردے کے اوپر، کوئی رہ گئی ہوگی، غلطی ہو گئی ہوگی، انہوں نے فوراً اس کو بدل دی۔ تو کہاں اللہ کے نبی جو دنیا سے جنگیں لڑ رہے، دنیا کی طاقتوں کو وہ للکارا ہوا، اور کہاں اتنی توجہ اپنی اولاد کے اوپر کہ اولاد سے غافل نہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی محبت فرماتے تھے اپنے نواسوں۔ جب خطبہ دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دونوں نواسے آتے یا کوئی ایک آتا آ کر گود میں بیٹھ جاتا، آپ گود میں لے کر ان کو خطبہ دیتے، نماز پڑھاتے تو گود میں لے کے نماز پڑھاتے، رکوع سجدے میں جاتے تو سائیڈ میں بٹھا دیتے، پھر اٹھا لیتے۔ کہیں باہر جا رہے تھے ایک مرتبہ تو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ سڑک پر کھیل رہے تھے جیسے بچے کھیلتے ہیں، آپ ان کے پیچھے یوں ہاتھ کر کے ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، پھر پکڑ کر ان کو گود میں لیا، ان کو پیار کی، اتنی محبت۔ لیکن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ بچے آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں رکھی ہوئی صدقے کی، زکات اور صدقے کی کھجوریں تقسیم کے لیے، تو بچے تھے نا، انہوں نے اٹھا کر کوئی کھجور منہ میں ڈال لی۔ اب ہم کہتے بھئی چھوٹا بچہ ہے چلو کھا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، تھوکو تھوکو، ان کو منہ میں سے نکلوا کر تھکوایا۔ اب وہ بچے تھے، پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ اس لیے تھکوائیں کہ آل رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رسول کے اوپر اللہ نے زکات اور صدقات کو منع فرمایا۔ تربیت، یہ ہے تربیت۔ دیکھو وہ بچوں کو بھی یاد رہا کہ میرے منہ سے نکلوا کر تھکوائی تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، نانا نے میرے۔ تو کہاں اجتماعی زندگی کہاں انفرادی زندگی، دونوں کی طرف یکساں توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی معاملہ آج ہم لوگوں کا ہے جس میں ہم لوگ سستی کرتے ہیں۔ جو بات میں آگے کہنے جا رہا ہوں یہ اس کی تمہید۔ آج ہمارے ہاں ہم لوگ، تمام لوگوں کا الا ماشاءاللہ کچھ افراد ضرور مستثنا ہوں گے، ہم لوگ اس کی تو فکر کرتے ہیں اپنے گھر بار میں کہ جی ہم بچوں کو کھانا پینے کا انتظام کر دیں، ان کے کپڑے چیزوں کا اہتمام کر لیں، یقیناً یہ بھی ایک باپ کی ذمہ داری ہے، گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے بچے کیا نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے تلاوت کلام پاک پڑھنا جانتے ہیں؟ ان کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے؟ اس کی طرف آج ہماری کسی کی توجہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا اور یہ دیکھے بغیر کہ اسکولوں میں بچے تعلیم کیا حاصل کر رہے ہیں، وہ سیکھ کیا رہے ہیں۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ تعلیم کے نام پر جہالت سکھائی جا رہی ہے آج کل بہت سارے تعلیمی اداروں میں۔ اگر وہ بچے جب پڑھ کر نکلتے ہیں تو نہ ان کے پاس اخلاق ہوتا ہے، نہ ان کے پاس تربیت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس دین کی کوئی ادنا سی تعلیم ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا قرآن پاک کہتے کس کو اور پڑھتے کس طریقے سے، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ اور کہنے کو ماں باپ مطمئن ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کر کے تعلیم یافتہ بنا دی۔ آج بے شمار افراد ہم سے ملتے ہیں، بڑے اونچے گھرانے کے لوگ ملتے ہیں، ان کے بچے بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن سب ایک بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ادب و آداب سے بالکل ناواقف، اسلامی دین اسلام سے بالکل ناواقف۔ میرے بھائیوں، یہ بچے ہمارا اور آپ کا سرمایہ ہیں۔ یہی بچے تو ہمارے لیے مرنے کے بعد دعائیں کریں گے، اور کون دعا کرے گا ہمارے لیے؟ حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جس چیز کا ثواب انسان کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے، ان میں ایک چیز انسان کی اولاد ہے۔
جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے گی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اچانک درجہ بلند ہو جائے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ انا حاضی، یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری اولاد نے تمہارے لیے ایصال ثواب کیا تھا، دعا کی۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی اور اپنے آپ کی انفرادی زندگی سے بالکل غافل ہے، کوئی توجہ ہماری نہیں ہے اپنی اولاد کے اوپر، ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر۔ نتیجہ کیا ہے؟ میں ایک بات دیکھتا ہوں، بہت سوچتا بھی ہوں کہ یہ کیوں فرق ہے ہمارے یہاں۔ آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو اتنی زیادہ کرپشن، اتنا زیادہ اخلاقی بگاڑ جتنا آج ہمیں اپنے ملک میں نظر آتا ہے، اتنا آپ کو دوسرے ملکوں میں نظر نہیں آتا۔ ہم یہ کہیں کہ ہم ہر چیز میں حکومتوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو حکومتوں کے کرنے کا کام ہے وہ حکومتیں کریں گی یا نہ کریں وہ ان کا کام ہے، لیکن بہت سارا کام تو ہمارا کرنے کا ہے نا، بے شمار کام تو ہمارا کرنے کا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اس میں حکومت کا کیا کام ہے؟ ہمارے ہاں بچوں کو اگر حرام خوری کی عادت ہے تو اس میں حکومت کا کیا کام ہے؟ جو کام ہمارا کرنے کا ہم وہ کریں۔ ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو یہ ہمارا قصور ہے۔ ہمارے بچے اخلاقی بگاڑ کا شکار ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ ہمارے بچوں کو اخلاق اور تہذیب نہیں آتی، یہ ہمارا قصور ہے، اس لیے کہ ہم غافل ہیں۔